اسرائیل میں راہگیروں کو گاڑی تلے کچلنے کی کوشش، ایک اسرائیلی خاتون ہلاک، 17 زخمی۔ غزہ میں فوری امداد نہ پہنچی تو اس کی آبادی بڑے پیمانے پر قحط اور بیماری کا شکار ہو جائے گی، اقوام متحدہ۔ نفرت کو ہوا دینے کے الزام میں ترکی میں حراست میں لیے گئے اسرائیلی فٹ بالر رہا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پیر کے روز تل ابیب کے شمال میں واقع شہر رنانہ میں گاڑیاں چرا کر راہگیروں کو روندنے کی کوشش میں کم از کم ایک خاتون ہلاک اور 17 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے کہا کہ انہوں نے 2 مشتبہ افراد کو مغربی کنارے کے شہر ہیبرون سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ مشتبہ افراد نے کم از کم 3 مختلف کاریں چرائیں اور پیدل چلنے والوں کو کچلنے کی کوشش کی۔ AFP کے مطابق دستیاب فوٹیج میں ایک سفید سیڈان کار دیکھی جا سکتی ہے جس کے سامنے کے حصے کو ایک بس سٹاپ کے لیمپ پوسٹ سے ٹکر کے بعد نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل ریسکیو سروسز نے بتایا کہ پیرامیڈکس نے مختلف مقامات پر 17 افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی ہے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک تھی۔ ہسپتال ذرائع نے ایک زخمی عورت کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ زخمیوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے 3 بڑے امدادی اداروں کے سربراہوں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کو فوری طور پر مزید امداد کی اشد ضرورت ہے، ورنہ اس کی مایوس آبادی بڑے پیمانے پر قحط اور بیماری کا شکار ہو جائے گی۔ یہ تنبیہ ایسے وقت کی گئی ہے جب حکام نے اطلاع دی کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کے سربراہوں نے کہا کہ امدادی سامان کی ترسیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بہت کم سرحدی گزرگاہوں کا کھولا جانا، غزہ جانے والے ٹرکوں اور سامان کی جانچ کا سست عمل ہونا اور لڑائی کا جاری رہنا ہے۔ ترک حکام نے ایک اسرائیلی فٹ بال کھلاڑی ساگیب جازکل پر نفرت انگیزی کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیلی کھلاڑی کو ایک فٹ بال لیگ میچ کے دوران اسرائیلی یرغمالیوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے پر ترک حکام کی جانب سے اتوار کو حراست میں لینے کے بعد پیر کو رہا کر دیا گیا۔ کھلاڑی نے اپنی کلائی پر 100 دن 7 اکتوبر کے الفاظ کے ساتھ ایک بیج باندھ رکھا تھا۔ 28 سالہ اسرائیلی انٹرنیشنل کھلاڑی نے پولیس کو بتایا کہ وہ صرف جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کھلاڑی کو حراست میں لینے کے اقدام کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر کہا ہے کہ اصول و ضوابط پر مبنی نظام دنیا کے ہر ملک پر بلا امتیاز لاگو ہونا چاہیے، لیکن روس کی قیادت سمجھتی ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی پر مبنی کوئی ایسا نظام نافذ کر سکتی ہے جس کے کوئی قواعد و ضوابط نہ ہوں۔ دنیا کے 83 ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر یوکرین کے اس 10 نقاطی امن منصوبے پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس میں یوکرین نے روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی شرائط کا خاکہ پیش کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپیل کی ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی 2 سال سے جاری جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے $4.2 ارب کی فوری امداد کی ضرورت ہے، تاکہ جنگ سے فرار ہو کر خطے کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے والے یوکرینی باشندوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کی جائے۔ پناہ گزینوں کے امور اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دینے والے اقوام متحدہ کے اداروں نے ایک مشترکہ بیان میں یوکرین پر روس کے حالیہ بڑے فضائی حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے حملے شہریوں پر جنگ کے تباہ کن اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کی کئی ریاستیں سردی کی شدید ترین لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ اتوار کو امریکہ کے بعض حصوں میں کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ پیر کو امریکہ کے شمال مغربی علاقوں میں برفانی طوفان سے کم از کم 4 افراد ہلاک، جبکہ شمال مغربی علاقوں میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم رہے۔ شدید سردی کی لہر رواں ہفتے کے دوران جاری رہنے کا خدشہ ہے، جس سے امریکہ کی کئی ریاستوں میں معمولات زندگی متاثر ہو سکتے ہیں۔ خدشہ ہے کہ آج رات ریاست آئیووا میں ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ہونے والے آئیووا کاکس بھی موسم سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ، نکی ہیلی اور رون ڈیسینٹس آمنے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔